کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. بہت ساری عبادتیں انسان کرے، بہت ساری ریاضتیں انسان کرے، اور نیت اس کے اندر پاکیزہ ہو تو اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ، اگر نیت صحیح نہ ہو تو پھر ظاہر کہ نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ہے بلکہ الٹا اثر انسان کی زندگی پہ پڑتا ہے. تو دین کے اندر مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ بہت واضح ہے، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، کوئی بھی دین ہو، کہ بھئی نیت کو دیکھنا پڑے گا کہ نیت کیا ہے. اور جو نیت کا معاملہ ہے وہ کیوں آ رہا ہے؟ کل بھی میں کہیں پر، یا شاید یہیں پہ کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، کہ انسان کے اندر یہ جو کیپیسٹی ہے، ہاں یہیں پہ عرض کیا تھا کہ جو کیپیسٹی انسان کے اندر ہے کہ وہ ظاہر کو کچھ اور کر سکتا ہے. اس وجہ سے یہ معاملہ آ رہا ہے کہ ظاہر کا وہ دھوکہ کھا سکتا ہے اور ظاہر کا دھوکہ لوگوں کو دے سکتا ہے. تو ظاہر کے دھوکے سے بچانے کے لیے دین نے بالکل اسپیسیفک اس کے اوپر کام کیا ہے کہ نیت کیا ہونی چاہیے، اور اس نیت کو سمجھانے کے لیے، نیت کو سمجھنے کے لیے بے پناہ محنت کی ہے. اب اس کو ہم اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. بعض اوقات بالکل ایک جیسے ماحول، ایک جیسے عوامل کو مختلف ماحول کے اندر مختلف نتائج کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں. مثلا میں کیمسٹری کا کبھی بھی کوئی فین نہیں رہا. اسکول میں جب میں پڑھتا تھا تو مجھے کیمسٹری بہت بری لگتی تھی، حقیقت ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. لیکن بعد میں دیکھتا تھا کہ اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو سکھانے کے لیے اچھی تھیں. تو مجھے کیمسٹری میں وہ جو کیٹالسٹ کا مفہوم تھا وہ بہت لطف دیتا تھا. بعد میں جب میں سوشل سائنسز میں گیا، اور سوشل سائنسز کے اندر جو کیمیکل کی اسپیڈ کو تیز کر دیتا ہے، جو میں سمجھ پایا ہوں ابھی تک، سوشل سائنسز میں وہ کیا ہوتے ہیں. پھر سوشل سائنسز کے ساتھ مثال کے طور پر ایک سوسائٹی ہے جہاں پر ابھی انقلاب آنا ہے لیکن ابھی ٹائم لگے گا، تو اس میں کوئی کیٹالسٹ آتا ہے اور جو ٹائم 20 سال میں لگنا تھا 5 سال میں کروا دیتا ہے. یہ کیا ہوتے ہیں؟ چلو یہ بھی ایک طرف کر دیتے ہیں. ہیومن ڈیولپمنٹ، آپ کی اور میری مانوی ترقی، اس میں بھی کیا کوئی کیٹالسٹ ہوتے ہیں کیا؟ ہاں، اس میں بھی ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پر ایک آدمی ایک مانوی ترقی کے راستے پر ہوتا ہے، روٹین میں چلے تو 20 سال لگیں گے. اگر وہ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا، ایک رات میں اوپر چلا گیا. یہ ہو سکتا ہے. اب جو دین کا کام ہے وہ یہ کہ وہ ہمیں روٹین بھی سکھائے اور وہ کیٹالسٹ بھی سکھائے کہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ اسے پکڑ لے گا. یہ جتنے کیٹالسٹ ہیں تیز کرنے والے ہیومن ڈیولپمنٹ کو، مانوی ترقی کو، ان سب میں بنیادی ترین نیت ہے. بنیادی ترین نیت ہے، اس میں عمل نہیں ہے. عمل روٹین ہے، نیت ہے جو ایکچولی ایک دم اسپیڈ دے دیتی ہے. اور اب ظاہر ہے اگر اچھی نیت اچھی اسپیڈ دے سکتی ہے تو بری نیت تباہی کی طرف لے جا سکتی ہے. تو مثال کے طور پر آپ کبھی موقع ملے، اردو میں کچھ کتابیں ترجمہ ہوئی ہیں لیکن میں بہت زیادہ نظر نہیں رکھ پاتا کہ مارکیٹ میں کون کون سی کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں، کون سی نہیں ہوئی ہیں، اور کون سی لکھی گئی ہیں، کون سی نہیں لکھی گئیں. یہ بہت زیادہ اردو کی طرف نہیں دیکھ پاتا، یہ میری کمی ہے. آپ اس میں کہیں موقع ملے تو یہ دیکھیں کہ یہ جو عرفاء ہیں ان کی زندگی میں جو ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے وہ کیسے آتا ہے. ظاہر ہے ہم سب کو معلوم ہے کوئی پیدائشی عارف نہیں ہوگا. ایک اچھے خاندان میں پیدا ہو سکتے ہیں، اچھے ماحول میں پیدا ہو سکتے ہیں، زندگی کے مثلا کم عمری میں کسی اچھے ماحول میں چلے گئے، جیسے آیت اللہ العظمیٰ مرحوم بہجت بہت کم عمری میں ہی وہ نجف اشرف تشریف لے گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے انسان کی زندگی کے اندر. اچھا کچھ کا تو بالکل آبویس ہے، یعنی مثلا اس سے پہلے کچھ نہیں تھے، اس کے بعد اچانک بہت بڑے عارف ہو گئے. اور کچھ کا بالکل روٹین میں زندگی چلتی رہتی ہے، آہستہ 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 ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے. تو مثلا جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے، شاید میں نے آغا بہجت کی زندگی میں جتنا میں نے پڑھا ہے، زیادہ نہیں پڑھا ہوگا، تو مجھے وہ نظر نہیں آیا ایک ٹرننگ پوائنٹ. مجھے وہ لگا جیسے ان کا ایک فلو تھا. البتہ وہ فلو تو بہت تیز تھا. یعنی مثلا 18-20 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ہم لوگوں کے حساب میں بہت بڑے عارف تھے، بہت بڑے عارف تھے 18-20 سال. اور اس کے بعد انہوں نے 50-60 سال اور زندگی گزاری ہے. تو یہ تو سلو پیس میں بھی چلیں گے تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہوں گے.
لیکن بعض لوگوں کا بالکل ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ وہ یہاں تک کچھ نہیں ہے، اچانک ایک جگہ پہ ٹرن ہو گئے. اور یہ جو ٹرننگ پوائنٹس ہیں ان کو آپ جا کے دیکھیں یہ کیا ہیں. کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید ہمارے لیے بھی آتے ہوں، اور چونکہ ہم فیلڈ میں نہیں ہیں، ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی ہوئی تو ہم مس کر دیتے ہوں گے. تو مثال کے طور پر ایک عارف سے جب پوچھتے تھے کہ مثلا آپ کو یہ معنوی حالات کیسے نصیب ہوئے، تو معذرت چاہتا ہوں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تو انہوں نے کہا ایک کتیا کی وجہ سے، کہ مثلا وہ مر رہی تھی، میں نے دیکھا اس کے بچے مر رہے ہیں، میں اپنے گھر والوں کے لیے کھانا لے جا رہا تھا جو خود بھوکے تھے، تو میں نے دیکھا میں انسان ہوں اور میرے بچے انسان کے بچے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر لیں گے، یہ کتیا مر گئی تو اس کے بچے بھی مر جائیں گے. تو میں نے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا اور کہنے ہے کہ میں نے اس کتیا کی آنکھوں سے آنسو نکلتے دیکھے ہیں. تو کہنے ہے مجھے یہ لگا جیسے اس سے میرے اوپر کوئی بہت اچھا اثر پڑا. البتہ میں نے کہیں پہ کہا تو بعد میں کسی نے میرا بہت سرزنش کا پیغام بھیجا کہ آپ نے بہت پاگل پنے کی بات کہی ہے، کہیں کتوں کی دعاؤں سے کوئی انسان عارف بنتا ہے؟ کہ کیا حماقت ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس سے کیا غرض کہ وہ کتا ہے یا کتیا ہے یا کون سا جانور ہے. خدا اور بندے کا معاملہ ہے، وہ کتے کی دعا سے تھوڑی بن رہا ہے. جو خدمت کتے کی کی ہے انہوں نے وہ بھی خدا کے نام پہ کی ہے، خدا دینے والا نہ کہ وہ کتا دے رہا ہے. تو یہ پتہ نہیں کیوں بہرحال ذہن میں ہمارے بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ انسان اگر خدا کی خاطر ایک بلی کے لیے بھی کچھ کرے، کتے کے لیے بھی کچھ کرے گا، خدا دینے والا ہے. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ جانور پہ بھی ظلم کرے گا تو کیا خدا نہیں دیکھنے والا؟ جانور پہ بھی ظلم کرے گا تو خدا دیکھنے والا ہے. اللہ کے نبی پسند نہیں کرتے تھے لوگ جانوروں پہ ظلم کریں. ہمارے پاس پتہ نہیں کتنی روایات اس سلسلے میں موجود ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ کیٹلسٹ کہاں پر ہے. اور میں نے عرض کیا کہ اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ہماری نیت سے ہوگا، نیت کا خلوص وہ بہت اہم ہے. ابھی جو خطبہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس میں امام نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصرار اس پہ کیا ہے کہ اصل نیت کیا ہے اس گروہ کی، انسانوں کے گروہ کی. تو دو گروہ عرض ہوئے تھے اور انشاءاللہ مزید عرض کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. جو کل عرض ہونا شروع ہوا تھا وہ یہ کہ دوسرا گروہ وہ تھا جس نے شمشیر نکالی ہوئی تھی اور وہ کبھی مال بٹورنے کے لیے، کبھی طاقت حاصل کرنے کے لیے، کبھی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ اپنی حرکتیں کر رہے تھے. تیسرا گروہ، بس پہلا گروہ وہ ہے جو ظاہری طور پہ پرامن ہے، لیکن باطن کیا ہے؟ باطن یہ کہ پرامن اس لیے کہ ہمت ہی نہیں اس کے اندر، طاقت نہیں، توانائی نہیں ہے. اگر طاقت توانائی ہوتی شاید دوسرے گروہ میں ہوتا. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ وہ جس نے اعلانیہ شر مچایا ہوا ہے، کھلے عام توہین کر رہا ہے، انسانیت کو پامال کر رہا ہے، کھلے عام اس کام کو کر رہا ہے. کیوں؟ اپنے ہاتھ میں طاقت دیکھتا ہے، اس کے پاس ایک طاقت ہے، اس کے پاس سوارے ہیں، اس کے پاس جتھے ہیں، اٹھتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے. جیسے وہ آج کل ہمیں پولیٹیشینس کے نام پہ بہت زیادہ تر نظر آتا ہے، لیکن سبھی میرا لگتا ہے سبھی ایک جیسے ہیں. ایک گروپ کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں. تقریباً سب کا ڈھنگ یہی ہے کہ جس کے پاس طاقت آئے گی وہ اس طاقت کو استعمال کرے گا اپنے مفادات کے لیے، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، چاہے وہ آرمی کا ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ مذہبی لیڈر ہو. سب ہاں اس میں پاکیزہ لوگ بھی ہیں، ظاہر ہے ہر فیلڈ کے اندر پاکیزہ لوگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ دو ہو گئے. اب تیسرا گروپ کون سا ہے؟ اس میں بھی نیت کا فرق ہے. اس کو عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد. ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة ولا يطلب الآخرة بعمل الدنيا. قد طامن من شخصه وقارب من خطوه وشمر من ثوبه وزخرف من نفسه للأمانة واتخذ ستر الله ذريعة إلى المعصية. یہ وہ صنف ہے، لب لباب کیا ہے؟ جس نے دین کو اپنی خواہشات کا ذریعہ بنایا. جو دوسرا گروہ تھا یہ دین کے نام پہ نہیں اٹھ رہا تھا، شر کے نام پہ اٹھ رہا تھا. کہتا میرے پاس طاقت ہے، جو چاہوں گا کروں گا. کس کے لیے کر رہا ہے؟ پیسے کے لیے، طاقت کے لیے، شہرت کے لیے. ٹھیک ہے. یہ جو دوسرا گروہ ہے یہ اتنا کھلا شر نہیں کر رہا ہے، یہ بھی دنیا تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن وسیلہ کس کو بنایا؟ دین کو. دین کو وسیلہ بنایا. اب دیکھیے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو آخرت والے کاموں سے دنیا طلبی کرتے ہیں اور یہ نہیں کرتے کہ دنیا کے کاموں سے آخرت کو بنانے کی کوشش کریں. تھوڑا سا میں نے جملہ چینج کیا آگے. تو
امام فرما رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی آپ اپنی دنیا کو استعمال کریں آخرت بنانے کے لیے، لیکن یہ گروہ تیسرا گروہ وہ دین کو استعمال کرتا ہے دنیا بنانے کے لیے، آخرت کو استعمال کرتا ہے دنیا بنانے کے لیے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نیت کا تضاد۔ اچھا یہ جو تیسرا گروہ ہے یہ ظاہری طور پہ دیندار ہے یا بے دین ہے؟ دیندار ہے، بلکہ ظاہری طور پر اس سے زیادہ کوئی دیندار نہیں ہے۔ امام کو بیان دیکھیے، امام نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو آخرت والے کاموں سے دنیا طلب کرتے ہیں، اور یہ نہیں کرتے کہ دنیا کے کاموں سے بھی آخرت کو طلب کریں۔ یہ اپنے اوپر بڑا سکون اور وقار طاری رکھتے ہیں، اندر سکون نہیں ہوتا ہے، اندر کوئی ڈگنیٹی نہیں ہوتی، اوپر سے اپنے آپ کو دکھاتے ہیں بہت ڈگنیفائیڈ ہیں، بہت پرسکون لوگ ہیں۔ یہ اپنے اوپر بڑا سکون اور وقار طاری رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہیں اور دامن کو اوپر کی طرف سمیٹتے رہتے ہیں، اور اپنے نفسوں کو ایسا سنوار لیتے ہیں کہ لوگ انہیں امین سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ لوگ اللہ کی پردہ پوشی سے فائدہ اٹھا کر اس کی معصیت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا گروہ نہ دیندار ہے نہ بے دین ہے، خاموش پڑا ہوا ہے کیونکہ اس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ دوسرا گروہ ظاہری طور پر بے دین ہے، اندر سے بھی بے دین ہے، کھل کر شر مچا رہا ہے۔ تیسرا گروہ ظاہری طور پہ انتہائی دیندار ہے، امام فرما رہے ہیں سکون وقار اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے، اس نے ہے نہیں اس کے اندر، طاری کیا ہوا ہے، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہے دکھاوے کے لیے، اپنے آپ کو لے کے ایسے چلتا ہے جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت امانت دار ہے۔ امام فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب یہ کس لیے کرتا ہے؟ یہ سب اس لیے کرتا ہے کہ کوئی دنیا کماتا ہے دنیا کے راستے، یہ دنیا کماتا ہے آخرت کے راستے، دین کے راستے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، انسان کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ظاہر اور باطن کو علیحدہ کر سکتا ہے، یہ وہ جگہ آ گئی۔ بس پہلا گروہ ظاہر اور باطن کو الگ نہیں کر رہا ہے، اندر سے بھی کھوکھلا ہے اوپر سے بھی کھوکھلا ہے۔ دوسرا گروہ بھی ظاہر اور باطن کو الگ نہیں کر رہا ہے، وہ اندر سے بھی شر ہے اوپر سے بھی شر ہے۔ یہ تیسرا گروہ ہے جو اندر سے شر ہے اور اوپر سے دیندار ہے۔ اب ایک چوتھا گروہ امام فرمائیں گے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد عاجل فرج۔ اب یہ تیسرے اور چوتھے میں بہت باریک سا ایک فرق ہے۔ اچھا بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جو تیسرا گروہ ابھی میں عرض کرنے والا ہوں یہ در حقیقت پہلا والا ہی ہے، یوں چونکہ امام نے شروع میں کہا تھا 4 گروہ ہیں، صحیح ہے، اور اگر میں ترتیب میں ایسے کہوں کچھ لوگ تو 5 دفعہ آیا ہے کچھ لوگ، تو اس خاطر مفسرین نے بعض نے یہ کہا کہ جو تیسرا گروہ بیان ہو رہا ہے یہ پہلا والا گروہ ہے، پہلے والے گروہ کا دوبارہ بیان ہے۔ اچھا آپ کہیں گے پھر وہ اٹیچ وہاں پہ کیوں نہیں، علیحدہ سے کیوں ہے؟ یہ کتابت میں ہوتا تھا، خطبے میں ایسا ہوا ہے، سید رضی نے بھی بعض اوقات ایک خطبے کا ایک حصہ نکال کر اس کو علیحدہ کر دیا ہے، اور بعد میں یہ بتایا کہ ایک بہت بڑے خطبے کا حصہ تھا جو میں نے پورا خطبہ نہیں لکھا ہے، ایک حصہ یہاں پہ لکھ رہا ہوں۔ تو یہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں، چونکہ ہینڈ رائٹنگ میں ہوتا تھا کہ ایک عبارت ادھر سے نکل کے ادھر لگ جاتی تھی۔ اس کا ایک کمپلیکیشن ہے، پرانے زمانے میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو مثال کے طور پر جو کتابت کرنے والے ہوتے تھے وہ بعض اوقات ایک ٹک لگاتے تھے اور اس کے بارڈر میں لکھ لیا کرتے تھے، مثلا اس نے وہاں پہ مس کر دیا تو ایک ٹک لگائے گا اور کہے گا کہ وہ بارڈر میں لکھا ہوا ہے باقی، تو وہ جو اٹیچ کرنے والا اگلا کاپی کرنے والا ہے وہ بعض اوقات اس کو صحیح جگہ پہ اٹیچ نہیں کر پاتا تھا۔ اس طرح سے کہ مسائل آتے تھے ہینڈ رائٹنگ میں ہونے کی وجہ سے۔ تو بعض لوگوں کا کہنا یہ کہ جو تیسرا گروہ ہے یہ علیحدہ گروہ نہیں ہے، یہ وہی پہلا گروہ ہے جس کا بیان یہ تیسرا گروہ ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا میرا خیال میں فرق ہے، اس کو مینج کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر کہیں گے کہ پھر اس کو وہ کیا کریں گے کہ امام نے شروع میں کہا تھا 4 گروہ ہیں اور کچھ لوگ 5 دفعہ کہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ 4 گروہ امام نے کہے تھے لوگوں کے، برے لوگوں کے، اور 5ویں صنف وہ بتائی تھی جو اچھے لوگوں کی ہے۔ تو ہمارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ہم یہ کہیں گے تیسرا گروہ جو ہے یہ وہی پہلا گروہ کا بیان ہے، یا ہم یہ کہیں گے نہیں یہ تیسرا گروہ علیحدہ گروہ ہے۔ تو 5 کیوں ہو رہے ہیں؟ چونکہ 4 برے لوگ ہیں اور 5ویں صنف اچھی صنف ہے۔ اس طرح پھر امام کی اس بات کو ہم سمجھ پائیں گے جو امام نے کہا لوگ 4 قسم کے ہیں، اس طرح سے ہو۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں ان کے نفسوں کی کمزوری اور ساز و سامان کی نافراہمی
ملک گیری کے لیے اٹھنے نہیں دیتی. پہلے گروہ لگ رہا ہے نا, پہلا گروہ لگ رہا ہے, لیکن آگے تک آ کے دیکھیے گا. ان حالات نے انہیں ترقی اور بلندی حاصل کرنے سے درماندہ اور عاجز کر دیا ہے. اس لیے قناعت کے نام سے انہوں نے اپنے آپ کو آراستہ کر رکھا ہے اور زاہدوں کے لباس سے اپنے آپ کو سجا لیا, حالانکہ انہیں ان چیزوں سے کسی وقت کبھی کوئی لگاؤ نہیں تھا. صحیح ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ پھر وہ جو تیسرا والا ہے اس کا پھر کیا ہوگا؟ تیسرا والا گروہ کون سا تھا؟ وہ تھا جو دینداری کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا, اوپر سے اس نے وقار اور سکینہ رکھا ہوا تھا, اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا تھا اور دنیا طلب کرتا تھا دین کے ذریعے سے. صحیح ہے؟ تو پھر اس میں کیا فرق ہوگا؟ ہاں جی, ذرا سا ایک فرق آئے گا, وہ یہ کہ یہ جو امام نے اب بیان کیا ہے یہ وہ ہے جو ظاہری طور پر دنیا طلبی نہیں کر رہا ہے. وہ جو تیسرا گروہ تھا جس نے اپنے اوپر وقار اور سکینہ کو رکھا ہوا تھا, وہ دنیا طلبی کرنے کے لیے آگے بڑھا ہوا تھا. اس کو دیکھ کے سمجھ میں آ جائے گا بعد میں آپ کو کہ یہ دنیا طلب ہے. یہ جو ابھی گروپ بیان کیا ہے یہ ظاہری طور پر دنیا طلب نہیں ہے اور دنیا طلبی میں کام بھی نہیں کر رہا. لیکن کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ پہلا گروپ ہو گیا. پہلے گروپ نے ظاہر میں دنیا دین کا نام نہیں لیا تھا, یہ والا ظاہر میں دین کا نام لے رہا ہے. اب میں 4 گروپ علیحدہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ پھر میں 5ویں کو بیان کر سکوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ایک گروپ وہ ہے کچھ نہیں کر سکتا, دبا ہوا, پسا ہوا, مرا ہوا, اندر سے بھی خالی باہر سے بھی خالی, دین کا نام بھی نہیں لے رہا ہے, پڑا ہوا ہے. آخری گروہ ایسا ہی ہے لیکن اپنے کچھ نہ کرنے کے لیے جسٹیفیکیشن کہاں سے لے رہا ہے؟ قناعت سے. یہ فرق ہے دونوں کا, بس پہلے اور چوتھے کا یہ فرق ہے. دوسرا گروہ کون سا تھا؟ شر اندر ہے, شر باہر ہے. اور تیسرا گروہ اندر سے دنیا ہے, باہر سے آخرت ہے اور ایکٹیو ہے. ایکٹیو ہے. صحیح. پس جو قناعت کا نام لے رہا تھا وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے, لیکن اس نے خاموش اپنے آپ کو کس نام پہ کیا کہ میں قناعت کر رہا ہوں, جبکہ وہ قناعت نہیں کر رہا ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح ہے؟ بس اس کو ہم اگر اس کو تمام کو سمرائز کریں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ سمرائز کریں تو یہ ملتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میں نے اوپر سے اپنا حال حلیہ کیا بنایا ہوا ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ میری زندگی میں جو آبجیکٹیوز ہیں, زندگی کے جو اہداف ہیں, وہ اہداف کیا اہداف ہیں. اچھا, اس کی نشاندہی کیسے ہوگی؟ ابھی 5ویں گروپ کو بھی عرض کریں گے, لیکن پہلے ذرا سا رک کے اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ سمجھ میں کیسے آئے گا کہ میں کس کیٹیگری کے اندر آ رہا ہوں؟ میں اپنے اوپر رکھ کے عرض کرتا ہوں. اچھا, اگر میں اس کو رکھوں ان 4 کے اندر, یا میں آخری والے میں فٹ ہو جاؤں گا چونکہ میں بہت زیادہ سیاست بازی بھی نہیں کر رہا ہوں, یا میں تیسرے والے میں فٹ ہو جاؤں گا جو دنیا کی خاطر چلا ہے لیکن ظاہری طور پر آخرت دکھا رہا ہے. صحیح ہے؟ یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں؟ ایک دفعہ مقابلے پہ آئے گا دنیا اور آخرت کا, وہاں میں نے کیا سلیکٹ کیا اس سے پتہ چلے گا. چھوٹا سا ایک مقابلہ آئے گا, یہ کر لوں تو دنیا بنے گی, یہ کروں گا تو آخرت بنے گی. اس وقت میں نے کیا لیا اس سے پتہ چلے گا. بس ممکن ہے کہ 15-20 سال تک میں دھوکے میں پڑا رہا ہوں اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہا ہوں کہ میں اہل آخرت ہوں. پتہ کب چلے گا؟ اس ایک لمحے میں. اور اگر میں نے وہ مس کر دیا پھر دھوکہ جاری ہے, دھوکہ چلتا رہے گا, میں نہیں سمجھ پاؤں گا کہ میں دھوکے میں ہوں. تو یہ بہت حساس معاملہ ہو گیا. تو مجھے اور آپ کو اپنے اوپر بہت گرفت کرنی پڑے گی تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ یہ دھوکہ کہاں پر ہے. اور اس کے لیے میرے خیال میں صرف ایک ہی راستہ ہے, اللہ سے پناہ مانگیں. گڑ گڑا کہ خدا سے پناہ مانگی کہ خدا ایسا نہ ہو میں دھوکے میں مر جاؤں, اور پھر جب مروں گا تو میرے سامنے کہانی کھلے گی کہ جو میں سمجھ رہا تھا وہ نہیں ہوا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو جب آخرت میں اٹھیں گے تو ان کے سامنے واضح ہوگا کہ دعوت وہ یہ کر رہے تھے کہ یحسنون صنعا, بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں لیکن اچھے اچھے تھے نہیں وہ. یہیں پتہ چل جائے یہ کمال ہے, یہیں پتہ چل جائے. میرے خیال میں نے زیادہ تاکید کر دی اس پر. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. محمد محمد عجل پر. اب ایک 5ویں صنف ہے جو ان 4 سے ہٹ کر ہے,
اور وہ اچھوں کی ہے، امام بیان فرما رہے ہیں، یا آپ کے پاس راستہ یہ ہے کہ پہلی اور 4 کو ایک لے لیں تو پھر یہ چوتھی بن جائے گی۔ بہرحال اگر معاشرہ اچھوں کا معاشرہ ہو تو دیندار لیڈرشپ پہ ہوتے ہیں، اگر معاشرہ برائی کا معاشرہ ہو تو دیندار کہاں ہوتے ہیں؟ کونوں خدروں میں، آئسولیشنز میں، انہیں حیثیت نہیں ملتی۔ امام نے جس معاشرے کو بتایا تھا وہ اچھا تھا یا برا تھا؟ برا تھا۔ امام نے شروع میں فرمایا تھا ہم ایک ایسے کج رفتار زمانے ناشکر گزار دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جس میں نیکوکار کو خطا کار سمجھا جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ تو اب امام فرما رہے ہیں کہ اب جو اصلی دیندار ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، دیکھیے گا۔ اس کے بعد تھوڑے سے وہ لوگ رہ گئے ہیں جن کی آنکھیں آخرت کی یاد اور حشر کے خوف سے جھکی ہوئی ہیں، ان سے آنسو روا رہتے ہیں۔ ان میں سے بھی کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا والوں سے الگ تھلگ تنہائی میں پڑے ہیں۔ یہ تو خوش نصیب ہیں جو الگ تنہائی میں پڑے ہیں، اور دوسری کیٹیگری، اور کچھ خوف و ہراس کے عالم میں ذلتیں سہ رہے ہیں۔ وہ جو دیندار ہیں ان کی بھی کئی صنفیں ہیں، ان دینداروں میں سے کچھ وہ ہیں جو آئسولیشن میں پڑے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ تو بہتر ہے۔ کچھ خوف و ہراس کے عالم میں ذلتیں سہ رہے ہیں، سزاؤں پہ سزائیں، مصیبتوں پہ مصیبتیں، اور بعض نے اس طرح چپ سادھ لی ہے کہ گویا ان کے منہ باندھ دیے گئے ہیں، بس کچھ بھی نہیں کر پا رہے، خاموش رہنے پہ مجبور ہو گئے۔ بس بعض لوگ آئسولیشن میں چلے گئے، انہوں نے کہا بھائی یہ ہمارے بس کا نہیں ہے، ہم نہیں کھیل پا رہے۔ بعض لوگ کودے لیکن ذلتیں سہنی پڑ گئیں، گالیاں کھائیں، مصیبتیں اٹھا رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے ایسے منہ بند کر لیا کہ اب بولنے کا ارادہ نہیں ہے، ختم۔ کچھ خلوص سے دعائیں مانگ رہے ہیں، کچھ غمزدہ درد رسیدہ ہیں، جنہیں خوف نے گمنامی کے گوشوں میں بٹھا دیا ہے۔ کچھ ہیں جو تھوڑا بیچ میں آئے تھے میدان میں، جب بہت زیادہ مشکلات پڑیں، بہت زیادہ مصیبتیں آئیں تو وہ ڈر گئے اور پھر وہ خاموشی سے کہیں جا کے بیٹھ گئے۔ خستگی درماندگی ان پر چھائی ہوئی ہے اور ایک شور دریا میں ہے۔ شور دریا کیا مطلب؟ یعنی ایک نمکین دریا کے اندر بیٹھے۔ نمکین دریا کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان ہیں، بات نہیں کر سکتے۔ اگر انسان نمکین پانی کے درمیان بیٹھا ہو تو جب پیاس لگتی تو وہ پانی پی سکتا ہے کیا؟ کوئی فائدہ نہیں، اس پانی کو پینے سے پیاس اور بڑھتی ہے، تو مر جاتا ہے پھر انسان اگر نمکین پانی پیتا رہے۔ تو یہ لوگ رہتے لوگوں کے درمیان ہیں، لیکن ایسے ہی ہے جیسے نمکین پانی کے سمندر میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پیاسے ہیں، بات نہیں کر سکتے، بات کریں گے مریں گے۔ وہ ایک شور دریا میں ہے۔ بریکٹ میں مفتی جعفر صاحب نے لکھا ہے کہ باوجود پانی کی کثرت کے وہ پھر پیاسے ہیں، ان کے منہ بند، دل مجروح ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو اتنا سمجھایا بجھایا کہ اکتا گئے، اور اتنا ان پہ جبر کیا گیا کہ وہ دب گئے، اتنے قتل کیے گئے کہ ان میں نمایاں کمی آ گئی۔ اب مثالیں ختم ہو گئیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اس دنیا کو تمہاری نظروں میں کیکر کے چھلکوں اور اس کے ریزوں سے بھی زیادہ حقیر ہونا چاہیے۔ اپنے قبل کے لوگوں سے تم عبرت حاصل کرو، اس سے قبل کہ تمہارے حالات سے بعد والے عبرت حاصل کریں، اور اس دنیا کی برائی محسوس کرتے ہوئے اس سے قطع تعلق کر لو، اس لیے کہ اس دنیا نے ایسوں سے قطع تعلق کر لیا جو تم سے زیادہ اس کے چاہنے والے تھے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ یہ جو امام نے کیٹیگری آخری بیان کی، اچھا ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایک بہانہ یہ بنے گا کہ میں یہ کہوں گا کہ میں یہ آخری والا ہوں۔ ہم سب یہی کر سکتے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ میں وہ آخری والا ہوں۔ اس دھوکے میں نہیں جائیے گا۔ ہم لوگ جب کچھ لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر اگر کسی کی برائی کی جائے تو ہم اس کی جگہ اپنے آپ کو نہیں رکھتے،
لیکن اگر اچھائی کی جائے تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم وہی ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ایسا نہ کریں, اتنی جلدی اپنے آپ کو بری الذمہ نہ کریں, اچھی طرح پہلے چیک کرنا چاہیے. اور دوسرا مسئلہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ان حالات سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا. حالات تو خراب ہیں, یہ تو صحیح بات ہے, سمجھ میں آ رہی ہے. جیسے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہم ناشکر زمانے میں ہیں. تو اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے آپ ظاہر ابھی جواب کہاں دے پائیں گے, لیکن یہ کہ انصافاً نہیں لگ رہا کہ ہمارا ہی زمانہ ہے. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اپنا ہی زمانہ نہیں لگتا اس میں. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ معاملے سے کو نکلنا کیسے ہے. اگر ہم ایسے ایک زمانے میں پھنس گئے, ابھی ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم کس کیٹیگری کے اندر ہیں, یہ سوچتے ہیں نکلنا ہے تو کیا کرنا چاہیے. اس کے اوپر 2-3 جملے عرض کرتا ہوں, یا چند جملے عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ایک بات سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ جب حالات اتنے زیادہ خراب ہوتے ہیں تو ہم اکیلے کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی مثال کے طور پر اگر ایک گوشے میں ایک آدمی ہے, دوسرے گوشے میں ایک اور آدمی ہے, تیسرے گوشے میں ایک اور آدمی ہے, زیادہ ریزسٹ نہیں کر پائیں گے, تو وہ کہیں نہ کہیں ڈھیر ہو جائیں گے. تو پہلی بات تو یہ کہ کوئی نہ کوئی کنیکشن بننا چاہیے, کوئی نہ کوئی رابطہ بننا چاہیے. اچھا, الحمدللہ رب العالمین اس معاشرے کے اندر, ہر معاشرے کے اندر رابطوں کو بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ جگہیں مل جاتی ہیں, چاہے آفیشیل نہ ہو, فارمل نہ ہو, لیکن مل جاتی ہیں. تو مثال کے طور پر ایک جیسی فکر والے لوگ ایک جیسی کتابیں پڑھتے ہیں, ایک جیسی فکر والے لوگ ایک جیسی تقریریں سنتے ہیں, ایک جیسی فکر والے لوگ ایک جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھ کے بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پر ممکن ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے دوستوں میں مثلا اگر 100 ہوں تو اس میں 90 وہ ہوں جن کے ساتھ آپ کا بیٹھنا جبرن ہے, خوشی میں نہیں ہے. لیکن 5-10 ایسے ہوں گے جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو خوشی ہوگی. صحیح. تو پہلا کام تو یہ کریں کہ کہیں نہ کہیں کوئی کنیکشن اسٹیبلش کر لیں, چاہے وہ کتابوں کے ذریعے سے ہو, چاہے وہ تقریروں کے ذریعے سے ہو, چاہے وہ سٹنگز کے ذریعے سے ہو, ملنے ملانے کے ذریعے سے ہو. تو تھوڑا تھوڑا ایسے لوگوں کے ساتھ کنیکشن میں رہیں جن کو دیکھ کر آپ کو یہ نہ لگے کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں, آپ کو لگے نہیں اور لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے, مشکل ہم بھی جھیل رہے ہیں, وہ بھی جھیل رہے ہیں مثلا, لیکن آپ کا کنیکشن ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر معنویت نہ ہو, خدا سے کنیکشن نہ ہو, مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, باہر سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. یہ جو ہمارے پاس مصائب میں ایک جملہ ہے, میں ابھی مصائب نہیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن مصائب میں ہمارے پاس ایک جملہ ہے کہ مولا چوتھے امام شام غریباں کے بعد والی رات مسلسل سجدے میں رہے اور لا الہ الا اللہ حقا حقا ارشاد فرماتے رہے. نہیں معلوم کتنا لمبا سجدہ ہوگا وہ, جو کچھ بھی. یہ کہ سید الشہداء نے شب عاشور یہ کہا کہ ہمیں قرآن اور نماز سے عشق ہے, اور اس کے لیے خاص کر ایک رات طلب کی. یہ 2 باتیں ہمیں بہت آسانی سے دکھا رہی ہیں کہ باہر جہاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہماری راتیں اور تنہائیاں خدا کے ساتھ آباد نہ ہوں. یہ نہیں ہو سکے گا. تو اگر کسی کو واقعاً لڑنا ہے, میدان میں بیٹھنا ہے اور اس مارکے کو حل کرنا ہے, تو اس کو اندرونی طور پر خدا کے ساتھ کنیکشن میں جانا پڑے گا, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو مثال کے طور پر ہم یہ کہیں ہم ایک سوشل سیٹ اپ بنائیں گے, ہم ایک گروپ بنائیں گے, کلب بنائیں گے, اچھے لوگوں کا کلب ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, اس سے بات نہیں بنے گی, اس سے معاملہ خراب ہوتا چلا جائے گا. صرف ایک راستہ ہوگا, وہ یہ کہ یہ لوگ جو اچھائی پہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی زندگیوں کے اندر, اپنی تنہائیوں کے اندر خدا متعال کو آباد کریں. اب اس سے ہمیں ایک رزلٹ اور بھی ملتا ہے, اور وہ ہمیں کیٹیگری کو سمجھنے میں اور مدد دے گا. اگر میری تنہائیوں میں خدا نہیں ہے تو دن میں میری دینداری میرا دھوکہ ہے. اگر تنہائیوں میں خدا نہیں ہے تو دن میں میری دینداری, روشنی میں میری دینداری, یہ صرف دھوکہ ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو پھر میں اس یا پہلی والی میں, دوسری والی میں, تیسری, کہیں نہ کہیں فٹ ہو جاؤں گا. کیوں؟ اندر خدا نہیں ہے, اندر خدا نہیں ہے. تو یہ چند اصول اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اچھا, اب ممکن ہے کوئی یہ کہ بھائی اب کیا کریں, تو کہیں سے بھی شروع کریں. مثلا فرض کریں اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی میری تنہائیوں میں خدا نہیں ہے, آج رات سے شروع کرو,
بہت سادہ نسخہ جو ہم معمولاً عرض کرتے ہیں، خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا سے گفتگو کرو، خدا سے بات کرو. کب خود بقول اہل بیت اطہار نے پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا